الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے غزوہ بدر جو سن 2 ہجری کے اندر یہ وقوع پذیر ہوا، تو اس پر اس کے متعلقہ 120 مشہور سوالات آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، غزوہ ذی العشیرہ سے بچ جانے والا قافلہ شام روانہ ہوا، تو جب وہ واپس آنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا پتہ لگانے کے لیے کن صحابہ کرام کو روانہ فرمایا؟ طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو روانہ فرمایا تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما کس مقام پر ان کی انتظار میں رکے رہے؟ مقام خورا میں یہ رکے رہے۔ ابو سفیان کا قافلہ کدھر تک آیا؟ تو طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما تیزی سے مدینہ کی طرف پلٹے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کے بارے میں خبر دے سکیں۔ مقام خورا تک جب وہ پہنچا تو یہ دونوں صحابہ کرام مدینہ کی جانب تیزی کے ساتھ واپس پلٹے۔ ابو سفیان کے قافلے میں کتنا مال تھا؟ 1000 اونٹ، جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان تھا۔ اس قافلے کو روکنے کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تو کتنے افراد ان کے ساتھ تھے؟ مختلف روایات ہیں، مختلف اقوال ہیں، 313 یا 314 یا 317، لیکن مشہور قول 313 کا ہے۔ ان میں مہاجرین کی تعداد کتنی تھی؟ 82 تھی یا 83 تھی یا 86 تھی؟ یہ اوپر جس طرح ٹوٹل تعداد کا اختلاف ہے، اس لحاظ سے مہاجرین کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ 7واں سوال، ان میں انصار کی کتنی تعداد تھی؟ 231، اور مہاجرین کا جو 313 کا حساب لگایا جائے تو ان کی تعداد 82 بنے گی، انصار کی تعداد 231 بنے گی۔ انصار میں اوس کی تعداد کتنی تھی؟ 61 تھی۔ انصار میں خزرج کی تعداد کتنی تھی؟ 170 تھی۔ مسلمانوں کے پاس گھوڑوں کی تعداد کتنی تھی؟ 2 تھی۔ 2 گھوڑے کن صحابہ کرام کے پاس تھے؟ حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہما کے پاس تھے۔ اونٹوں کی تعداد کتنی تھی؟ 70 تعداد تھی۔ ہر اونٹ پر باری باری کتنے صحابہ کرام سوار ہوتے تھے؟ 2 یا 3 صحابہ کرام سوار ہوتے۔ حضور کے ساتھ سواری پر کون سے صحابہ کرام شریک سفر تھے؟ حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہما۔ مدینے کا انتظام کس کو سونپا گیا؟ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ مقام روخہ سے کس کو مدینہ کا انتظام سنبھالنے کے لیے بھیجا؟ پہلے حضرت ابن ام مکتوم کو بنا کر بدر کی جانب آئے تھے، پھر بعد میں روخہ کے مقام سے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا انتظام سنبھالنے کے لیے روانہ فرمایا۔ مہاجرین کا علم کن کے پاس تھا؟ حضرت علی کے پاس تھا۔ انصار کا علم کن کے پاس تھا؟ انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ جنرل کمان کا علم کس کے پاس تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر کے پاس تھا۔ میمنہ کا افسر کس صحابی کو بنایا گیا؟ حضرت زبیر کو۔ میسرہ کا افسر حضرت مقداد بن اسود کو۔ یہ وہی 2 صحابہ کرام ہیں جن دونوں کے پاس گھوڑے تھے، ایک کو پھر میمنہ کا افسر بنا دیا اور ایک کو میسرہ کا افسر بنا دیا۔ ساقی کی کمان کن کے پاس تھی؟ حضرت قیس بن ابی صعصع کے پاس ساقی کی کمان تھی۔ پورے لشکر کے سپہ سالار اعظم کون تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وادی صفرا سے قبل جہینہ کے کن 2 افراد کو قافلے کے آلات معلوم کرنے کے لیے بدر بھیجا؟ بصیس بن عمر اور عدی بن ابی زباد کو روانہ کیا تھا۔ قریش کے لشکر کا نگران کون تھا؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان نے قافلے پر حملے کی اطلاع کی خبر دینے کے لیے کس کو مکہ بھیجا؟ زمزم بن عمر غفاری کو بھیجا تھا۔
قریش کے بڑے سرداروں میں سے کون سا بڑا سردار بدر کی طرف نہیں آیا؟ ابو لہب نے اپنی جگہ کس کو بدر کی طرف بھیجا؟ اپنے ایک قرضدار کو۔ ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 1300 تھی۔ قریشی قبائل میں سے کون سا قبیلہ ان کے ساتھ نہ آیا؟ بنو عدی۔ ابتدائی قریشی لشکر کے پاس گھوڑوں، اونٹوں اور زروں کی تعداد کیا تھی؟ 100 گھوڑے، 600 زریں اور اونٹوں کی تعداد سے ہی معلوم نہ ہو سکی۔ قریش کے کتنے افراد ان کی رس کی حفاظت پر مامور تھے؟ 9 افراد مامور تھے۔ ابلیس کس شکل میں ظاہر ہوا؟ بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جاسم کی شکل میں ظاہر ہوا۔ قریش کو ابو سفیان کا پیغام کس مقام پر ملا کہ ہم خیریت سے مدینہ کی حدود سے نکل آئے؟ جعفہ کے مقام پر۔ بدر کے قریب ابو سفیان نے مدنی لشکر کے بارے میں معلومات کس سے لی؟ مجدی بن عمر سے لی۔ مکی لشکر کے بچ جانے کی خبر سن کر قریش کے کس سردار نے واپس نہ جانے کا اعلان کیا؟ ابو جہل نے۔ کس مکی سردار نے مشورہ دیا کہ مکہ واپس جانا چاہیے؟ اخنس بن شریک نے۔ جعفہ کے مقام پر کون سا قریشی قبیلہ مکہ واپس چلا گیا؟ بنو زہرہ۔ بنو زہرہ کے کتنے افراد جعفہ سے مکہ واپس گئے؟ 300 افراد۔ بنو زہرہ کے واپس مکہ جانے کے بعد مکی لشکر کی تعداد کتنی رہ گئی؟ 1000۔ مسلمانوں کی مجلس شورا سے سب سے پہلے کس صحابی نے مشورہ دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اندر قریش کے ساتھ مقابلہ کرنے کے حوالے سے مشاورت صحابہ کرام سے کی۔ ان میں سب سے پہلے رائے دینے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا تھا حضور کی تائید کے اندر۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کس نے مشورہ دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عمر کے بعد کس نے مشورہ دیا؟ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہوں نے فرمایا ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ آپ ہم کو اگر برق امات تک لے جائیں تو لڑتے ہوئے وہاں تک جائیں گے۔ مہاجرین کے 3 سرداروں کی تقریر کے بعد کس انصاری صحابی نے تقریر کی؟ یہ ابتدائی طور پر 3 افراد جو تقریر کرنے والے تھے مہاجرین تھے۔ حضور بار بار پوچھتے، اسی وجہ سے ان کی خواہش تھی کہ انصار میں سے کوئی تقریر کرے۔ تو 3 سرداروں کے بعد حضرت سعد بن معاذ حضور کا مدعا سمجھ گئے، تو وہ کھڑے ہو کر انہوں نے پھر فرمایا اگر ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ کود پڑیں گے۔ بدر میں جاسوسی کے لیے کن 3 مہاجرین سرداروں کو روانہ کیا؟ حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کو ان کو بدر میں جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا۔ ان 3 صحابہ کرام نے کس کو گرفتار کیا؟ 2 قریشی غلاموں کو گرفتار کر لیا۔ بدر کے کس مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا؟ بدر کے قریب ترین چشمہ پر پڑاؤ ڈالا۔ کس صحابی نے آپ کو جگہ تبدیل کرنے کا مشورہ دیا؟ حضرت خباب بن منذر نے آپ کو جگہ تبدیل کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ جنگی کافی مہارت رکھنے والے صحابی تھے۔ مرکز قیادت یعنی چھپڑ بنانے کا مشورہ کس صحابی نے دیا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ مدینہ سے بدر کی طرف کس تاریخ کو روانہ ہوئے تھے؟ 8 یا 12 رمضان کو۔ مکی لشکر ایک حوض کی طرف بڑھ کر پانی پینے لگا، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کو چھوڑ دو۔ ان افراد میں سے کون سا ایک شخص بچا؟ باقی اس کے علاوہ سارے کے سارے قتل ہو گئے۔ حکیم بن خزام یہ زندہ بچے، باقی سارے کے سارے قتل کر دیے گئے تھے۔ قریش نے مکی لشکر کا اندازہ لگانے کے لیے کس کو بھیجا؟ عمیر بن وہب جامی کو بھیجا تھا۔ بدر میں قریش کی طرف سے کون سا سردار جنگ کرنے کی بجائے مکہ واپس جانے کا مشورہ دے رہا تھا؟ حکیم بن خزام۔ یہ انہیں مشورہ دے رہے تھے کہ جنگ نہ کی جائے بلکہ واپس مکہ کی جانب پلٹا جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے۔ اس پر کون سے بندے سوار تھے؟ اس کے اوپر عتبہ بن ربیہ یہ سوار تھے، ان کے بارے میں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بندی کس چیز کے ساتھ فرما رہے تھے؟ تیر کے ساتھ۔ آپ کے پیٹ کا بوسہ کس صحابی نے لیا؟ سواد بن غزیہ نے آپ کے پیٹ کا بوسہ لیا۔ آپ کے ساتھ چھپڑ میں کون سے صحابی گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ حضور کی حفاظت کے لیے نگران دستہ کی قیادت کس کی قیادت میں مقرر ہوا؟ جو حضور کی حفاظت کے لیے مامور افراد تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت وہ چند افراد موجود تھے جو حضور کی نگرانی فرما رہے تھے۔ قریش کی طرف سے پہلا شکار کون ہوا؟ اسود بن عبد الاسود مخزومی، یہ قریش کی طرف سے پہلا شکار بنا تھا۔ اسود بن عبد الاسود مخزومی کو کس نے قتل کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ قریش کی طرف سے مبارزت کے لیے کون کون آیا؟ عتبہ، شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید، یہ 3 افراد۔ مسلمانوں کی طرف سے پہلے کون سے 3 صحابی میدان میں آئے؟ اوف، معوذ جو حارث کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ کا نام افرا تھا، اور تیسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم۔ قریش کے اعتراض پر پھر کون سے 3 صحابی میدان میں آئے؟ عبیدہ بن حارث، حمزہ اور حضرت علی، یہ تینوں مہاجرین ہیں، اور جو پہلے 3 گئے تھے تو وہ تینوں انصار تھے۔ تو قریش کا اعتراض بھی یہی تھا کہ ہمارا مقابلہ قریش والوں کے ساتھ ہے، اس لیے مہاجرین سے 3 افراد میدان میں آئے تھے۔ عتبہ کس کے ہاتھوں قتل ہوا؟ حضرت عبیدہ مقابلے میں آئے، پھر حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر اسے قتل کیا۔ شیبہ کس کے ہاتھوں قتل ہوا؟ حضرت حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ ولید کس کے ہاتھوں قتل ہوا؟ حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ حضرت عبیدہ کب فوت ہوئے؟ جنگ کے 4 یا 5ویں دن صفرا سے گزرتے ہوئے حضرت عبیدہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ بدر میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ احد، احد نعرہ تھا۔ کتنے فرشتوں کے ساتھ بدر کے میدان میں مدد کی گئی؟ 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ حضور نے مٹی پر کیا پڑھ کر قریش کی طرف پھینکی تھی؟ شاہۃ الوجوہ، یہ کہہ کر پھینکی تھی۔ کھجوریں کھاتے کھاتے پھینک کر کون سے صحابی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے؟ عمیر بن خمام رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابلیس لعین جو سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تو اس کو بھاگتے ہوئے کس صحابی نے پکڑ لیا؟ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا۔ حارث بن ہشام نے پکڑ لیا تھا۔ ابو جہل کو زخمی کن صحابہ کرام نے کیا؟ معاذ بن افرا اور معاذ بن عمر بن جموح رضی اللہ عنہما نے ابو جہل کو زخمی کیا تھا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے کس کو زخمی کیا؟ معاذ بن عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا۔ انہیں اپنے والد کو زخمی کرنے کی وجہ سے اکرمہ نے اس صحابی کو زخمی کیا تھا۔ ابو جہل کو زخمی کرنے والے 2 صحابہ کرام میں سے کون شہید ہوئے؟ معوذ بن افرا، کیونکہ بعض روایات میں معاذ کی جگہ معاذ کا نام بھی آتا ہے۔ تو ابو جہل کی گردن کس صحابی نے اتاری؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ابو جہل کی لاش دیکھ کر حضور نے کیا فرمایا؟ اس امت کا فرعون ہے۔ حضور نے کن کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان کو کوئی دیکھ لے تو ان کو قتل نہ کرنا؟ ابو البختری اور حضرت عباس کے بارے میں فرمایا تھا۔ کس صحابی نے اس بات پر اعتراض کیا؟ عتبہ کے بیٹے حضرت ابو حذیفہ نے اعتراض کیا تھا۔ امیہ بن جس بات کا بعد میں انہیں حد سے زیادہ افسوس بھی رہا کرتا تھا۔ امیہ بن خلف کو کس صحابی نے گرفتار کیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے گرفتار کیا۔ امیہ بن خلف کو کس نے قتل کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
حضرت حمزہ کے بارے میں کس نے کہا تھا کہ سینے پر شتر مرغ کے پل لگا کر لڑ رہا تھا؟ امیہ بن خلف نے کہا تھا۔ کس صحابی نے اپنے ماموں کو قتل کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاص بن الشام کو جو ان کے ماموں تھے انہیں قتل کیا۔ کس صحابی کو حضور نے لکڑی دی جو تلوار بن گئی؟ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس تلوار کا نام کیا پڑا؟ عون اس کا نام پڑا تھا جس کا معنی مدد کے آتے ہیں۔ کس صحابی نے اپنے کافر بھائی کے بارے میں کہا کہ اس کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی ابو عزیز بن عمیر عبدری کے بارے میں فرمایا تھا، یہ مشرکین کی طرف سے لڑ رہے تھے، گرفتار ہو گئے، تو جب حضرت مصعب بن عمیر کی نظر پڑی تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی ماں بڑی امیر ہے، اس کے ذریعے سے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا۔ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 14۔ کتنے مہاجرین تھے 14 میں؟ 6۔ انصار کی تعداد کتنی تھی؟ 8۔ کتنے مشرکین قتل ہوئے؟ 70۔ کتنے مشرکین قید ہوئے؟ 70۔ کتنے مشرکین سردار بدر میں قتل ہوئے؟ 24۔ الحمدللہ۔ ٹوٹل تعداد مقتولین کی 70 تھی، ان میں سے ان کے 24 بڑے بڑے سردار تھے۔ بدر سے کب روانہ ہوئے؟ جنگ کے تیسرے دن بدر کے میدان سے مدینہ کی طرف مسلمان روانہ ہوئے۔ مکہ میں قریش کی شکست کی خبر کس نے دی؟ خصمان بن عبداللہ خزاعی نے مکہ میں قریش کی شکست کی خبر دی۔ خصمان بن عبداللہ خزاعی سے کس نے کہا کہ اس سے میرے بارے میں پوچھو، لگتا ہے کہ یہ ہوش میں نہیں؟ جب خصمان بن عبداللہ خزاعی سارے بڑے بڑے سرداروں کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ بھی قتل ہو گیا، وہ بھی قتل ہو گیا، تو اس پر پریشان ہو کر صفوان بن امیہ کہنے لگا کہ اس سے میرے بارے میں بھی پوچھو کہ میں بھی میرے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر میرا بھی کہتا ہے قتل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے یہ ہوش و حواس میں نہیں، اگر میرا کہتا ہے کہ زندہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ سچ کہہ رہا ہے۔ ابو لہب بدر میں کتنے دن بعد فوت ہوا؟ 7 دن کے بعد۔ کس بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا تھا؟ عدسہ کی گلٹی کے ساتھ، گلٹی کے ساتھ یہ مر گیا تھا۔ یہ خود شریک نہ ہوا تھا بدر کے جنگ بدر میں، تو یہ مکہ کے اندر رہا، تو پھر اس بیماری کی وجہ سے یہ مر گیا تھا۔ کتنے دن اس کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی؟ 3 دن تک کوئی بھی اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہ تھا، کہیں اس سے یہ بیماری ہماری طرف منتقل نہ ہو جائے، اس خوف کے ساتھ۔ آخر پھر لوگوں کے تانوں سے ڈر کر ان کے بیٹوں نے اس کی لاش کو گھسیٹ کر گھڑے کے اندر ڈال دیا اور دور سے ہی پھینک دیا تھا، اور اوپر سے پتھر پھینکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ اسود بن عبد المطلب کے کتنے بیٹے قتل ہوئے؟ 3 بیٹے اس کے قتل ہوئے تھے۔ بلائی مدینہ میں خوشخبری کس صحابی نے سنائی؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سنائی۔ زیرین مدینہ میں خوشخبری کس نے سنائی؟ حضرت زید بن حارثہ نے۔ مال غنیمت کس کی نگرانی میں روانہ ہوا؟ حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں۔ خمس کس مقام پر نکالا گیا؟ صفرا سے نکل کر درے اور نازیہ کے درمیان ٹیلے پر خمس کو نکالا گیا۔ نضر بن حارث کو کس مقام پر قتل کرنے کا حکم دیا؟ وادی صفرا پر۔ نضر بن حارث کو کس نے قتل کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ عتبہ بن ابی معیط کو کس نے قتل کیا؟ ارکزبیہ کے مقام پر اسے قتل کیا گیا۔ اس کو کس نے قتل کیا؟ حضرت عاصم بن ثابت یا حضرت علی رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے اقوال ملتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے دکھاوے کا کب اسلام قبول کیا؟ بدر سے واپسی پر جب مسلمانوں کو فتح ملی تو یہ اس خوف کی وجہ سے اس نے ظاہری طور پر اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ آپ کے مدینہ واپسی کے کتنے دن کے بعد
قیدی مدینہ لائے گئے۔ ایک دن کے بعد قیدی مدینہ پہنچے تھے۔ قیدیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو حضرت عمر نے کیا جو مشورہ دیا، اپنے اپنے قریبی رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا جائے۔ قیدیوں کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مشورہ دیا؟ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضور نے کس کے مشورے پر عمل کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا۔ فدیہ کتنا مقرر کیا گیا؟ 3000، 4000 اور 3000 درہم سے لے کر 1000 درہم تک۔ آپ نے اپنے داماد کو کس شرط پر چھوڑ دیا؟ حضرت زینب کا راستہ چھوڑ دیں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو لینے کون گئے تھے؟ حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی گئے تھے۔ کس مقام تک گئے تھے حضرت زینب کو لینے کے لیے؟ بطن یا جج کے مقام تک۔ حضرت عمر نے کس قیدی کے اگلے 2 دانت توڑنے کا مشورہ دیا؟ سہیل بن عمر کو، جو قریش کا خطیب تھا۔ ابو سفیان کے بیٹے کو کس کے بدلے میں چھوڑا گیا؟ حضرت سعد بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے کے اندر۔ انہیں ابو سفیان نے مکہ کے اندر پکڑ لیا تھا، پھر ان کے بدلے کے اندر ابو سفیان کے بیٹے کو چھوڑ دیا گیا۔ بدر کے متعلق کون سی صورت نازل ہوئی؟ سورۃ الانفال نازل ہوئی۔ بدر مدینہ سے کتنا دور ہے؟ 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ غزوہ بدر کے متعلقہ 120 مشہور سوالات تھے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے ذکر کیے۔ تو انشاءاللہ سن 2 ہجری کے جو باقی غزوات ہیں ان کے لیے علیحدہ ویڈیو تیار کی جائے گی، تو اس کے اندر ان کے متعلق بات کی جائے گی۔